یقیناً سنو ایک ایسا سچ جو وقت کی دھول میں چوب گیا، ایک ایسا راز جس پر تاریخ کی کتابیں بھی کانپ اٹھیں۔ کیا تم نے اس مظلوم ہستی کی کہانی سنی؟ وہ امام جس نے بچپن میں امامت جیسا بھاری تاج پہنا، مگر دشمنوں کے زہر سے شہادت کا کڑوا گھونٹ پیا۔ یہ ہے قصہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا، جنہیں دنیا امام جواد کے نام سے جانتی ہے۔ دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد، مکمل تفصیلی دردناک واقعہ۔ کیا تم نے کبھی اس امام کا قصہ سنا؟ اس مظلوم فرزند رسول کا، جس نے بچپن میں امامت کا بوجھ اٹھایا، جس کے دشمنوں نے کم سنی کو دیکھ کر اس کی عظمت کو کم سمجھا، مگر وہ ہستی جو علم، حلم، سخاوت اور تقوی میں پہاڑ تھی، جی ہاں وہی ہستی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں دنیا امام جواد کے نام سے جانتی ہے۔ ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 10 رجب 195 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام تھے، اور والدہ گرامی حضرت سبیکہ خاتون تھی، جنہیں خضران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ امام ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں امامت سنبھالی۔ سوچو، 8 سال کی عمر، جب بچے کھیلتے ہیں، جب ذہن ابھی دنیا کے غموں سے ناواقف ہوتا ہے، تب یہ معصوم بچہ خدا کی طرف سے امامت جیسی عظیم ذمہ داری لے کر علم کے دریا بہانے لگا۔ حالات، زندگی اور دشمنوں کی سازش۔ اب کی امامت کا آغاز عباسی خلیفہ مامون کے دور میں ہوا۔ مامون جو بظاہر اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا دعویدار تھا، مگر در حقیقت اس محبت کے پردے میں سازشیں چھپائے بیٹھا تھا۔ مامون نے اپنی بیٹی الفضل کا نکاح امام جواد سے کیا تاکہ اہل بیت کی نگرانی گھریلو سطح پر ممکن ہو سکے۔ الفضل کی شادی بھی دراصل ایک سیاسی چال تھی تاکہ امام کو تنہا، محدود اور بے یار و مددگار کر دیا جائے۔ لیکن خدا کے ولی کا نور کیسے دبایا جا سکتا تھا؟ بچپن کی عمر میں بھی امام نے بغداد کے بڑے بڑے مناظروں میں ایسے علمی جواب دیے کہ درباری، قاضی، علماء، مفتی سب حیران رہ گئے۔ امام کے علم، تقوی اور شخصیت کا یہ کمال تھا کہ ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے۔ دشمنوں کو خوف ستانے لگا کہ یہ کم عمر امام اگر زندہ رہے تو عباسی خلافت کی جڑیں ہل جائیں گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عباسی خلیفہ معتصم نے فیصلہ کیا کہ اس چراغ کو گل کر دیا جائے۔ زہر کی سازش اور شہادت کا لرزہ خیز واقعہ۔ معتصم عباسی نے اپنی بہن الفضل کو اس ناپاک منصوبے میں شریک کیا۔ وہی الفضل جو امام کی زوجہ تھی، لیکن دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر زہر کا پیالہ پیش کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ ایک دن امام جواد علیہ السلام کے سامنے زہر ملا کھانا پیش کیا گیا۔ امام نے نوالا لیا اور زہر اپنا اثر دکھانے لگا۔ کیا لمحہ رہا ہوگا وہ، جب بدن کا خون جلنے لگا ہوگا، رگیں سوکھنے لگی ہوں گی، جسم ٹوٹنے لگا ہوگا، مگر امام خاموش تھے۔ زبان پر شکوہ نہیں، آنکھوں میں خوف نہیں، بس وصیت فرمائی، میرے بعد میرا بیٹا علی بن محمد، علی نقی علیہ السلام میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ اور پھر وہ پاک ہونٹ جو علم کے سمندر تھے خاموش ہو گئے، وہ دل جو تقوی کا مرکز تھا بند ہو گیا،
شہادت کا دن 5 ذیقعدہ 220 ہجری۔ یہی وہ دن تھا جب مدینہ بغداد کاظمین کی فضائیں سگوار ہوئیں، جب ملائکہ نے گریہ کیا، جب زمین تھرا اٹھی۔ مدفن آپ کو کاظمین کے شہر میں اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا گیا۔ آج بھی کاظمین کے روضہ اقدس میں یہ مظلوم امام زائرین کے دلوں کا قبلہ بنا ہوا ہے۔ خلاصہ شہادت: نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد، ولادت 10 رجب 195 ہجری، مدینہ منورہ، شہادت 5 ذیقعدہ 220 ہجری، بغداد، عمر مبارک 25 سال، مدفن کاظمین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں۔ شہادت کا سبب زہر، سازش متسم عباسی اور الفضل کی، لقب جواد تقی باب المراد۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ وہ اس چراغ کو بجھا دیں گے، مگر جو نور خدا کی طرف سے ہو اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ آج بھی لاکھوں زائرین کاظمین کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور امام جواد علیہ السلام کی مظلومیت پر اشک بہاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد